میرے بھائیوں، میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب مسلک اہل حدیث کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں تو کوئی اس انداز میں نہ سمجھے کہ لوگ گروہ بندی کو عام کر رہے ہیں، فرقہ بندی کو رواج دے رہے ہیں۔ نہیں، ہم فرقہ بندی کو ختم کرنے کے لیے مسلک اہل حدیث کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس لیے کہ مسلک اہل حدیث فرقہ بندی نہیں ہے، مسلک اہل حدیث دین کی صحیح شکل کا نام ہے۔ محدثین کرام جس شکل کو لے کر آئے اس شکل کا نام ہے، اسی کے ہم مبلغ بن کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ لفظ اہل حدیث کے بجائے ان کی دعوت کی حقیقت کو سمجھ بھی لیں گے تب بھی آپ اس حقیقت سے اختلاف نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ باتیں کہی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بتانے والے خود محدثین تھے اس لیے انہوں نے اپنی تعریف کر لی ہوگی، حالانکہ بہت بڑی جرأت ہے اگر کوئی اتنے بڑے علماء کے بارے میں کہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حوالہ اور دینا چاہتا ہوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ سبھی جانتے ہیں، غنیت الطالبین ان کی اپنی کتاب ہے۔ اپنی کتاب میں غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے مختلف فرقوں کا تعارف کروایا، خوارج اور ان کے فرقے، معتزلہ ان کے فرقے، مرجئہ ان کے فرقے، جہمیہ ان کے فرقے، سب فرقوں کا تعارف کروانے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو گروہ ہیں جتنے یہ بدعتی ہیں یہ سب کے سب راہ حق پہ چلنے والوں کو مختلف قسم کے غلط القاب سے نوازتے ہیں، مختلف قسم کے غلط نام دیتے ہیں اور پھر ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے جن غلط ناموں سے یہ لوگ صحیح حق پر، صحیح راستے پر اور حق کے راستے پر چلنے والوں کو موسوم کرتے ہیں یا وہ القاب جن سے نوازتے ہیں۔ سب کی تردید کرنے کے بعد غنیت الطالبین کے یہ الفاظ جا کر دیکھ لینا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، حالانکہ ان کا نام اگر کوئی ہے وہ صرف اہل الحدیث اور اہل السنہ ہے۔ سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حالانکہ ان کا صحیح نام، ایک نام اگر ان کا ہے وہ اہل الحدیث ہے، وہ اہل السنہ ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں بات کہی۔ بھائیو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میری یہ دعوت ہے، ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ہم کسی مخصوص قسم کے مسائل کی دعوت دینے والے، لوگ کہتے ہیں یہ آمین رفع الیدین فلاں فلاں کی دعوت دینے والے، معاف کرنا میرے بھائیوں، ہم دین، مکمل دین کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری نظر میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مسائل بھی ہے اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بھی بات ہے۔ حاضرین گرامی، میں نے یہ جو بات کہی کہ اہل حدیث ہم کیوں ہیں، میں نے اس سوال کا جواب آپ کے سامنے مختصراً ہی صحیح مکمل کر لیا، لیکن آئیے اہل الحدیث کے متعلق دو چار بنیادی باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں۔ پہلی بات آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل الحدیث جن کو کہتے ہیں یہ فرقہ نہیں، یہ امت ہے، یہ فرقہ نہیں، یہ امت ہے۔ آپ جانتے ہیں درخت کا بنیادی تنا ہوتا ہے، اس تنے سے نکل کر ٹہنیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ جتنے گروہ ہیں یہ گروہ اسی بنیادی ٹہنی سے جڑے ہوئے اسلام کے بنیادی نام سے جڑے نظر آتے ہیں، لیکن جو دعوت صحیح دعوت ہے، جو دعوت تنے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ دعوت فرقہ نہیں ہے۔ یہ جو دائیں بائیں نکلنے والے لوگ ہوئے وہ فرقہ ہیں، لیکن جو دین کی صحیح شکل لے کر چلنے والے ہیں وہ فرقہ نہیں، وہی امت ہے، وہی اسلام ہے اور وہی دین ہے۔ اور پھر ان سے ہٹ کر جتنے لوگ ہیں ان کی جتنی نسبت ان سے ہے، اس صحیح دین کا جتنا حصہ ان کے پاس ہے وہ اتنے برحق ہیں، اور جتنا حصہ ان کے پاس مختلف قسم کی غلطیوں کا شکار ہے اتنا ہی زیادہ وہ غلطیوں کا شکار ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، اگر ان گروہوں کے مقابلے میں کہا جا رہا ہو، لغوی معنی میں کہا جا رہا ہو، یقیناً اہل الحدیث ایک فرقہ ہیں۔ اگر لغوی معنی میں کہا جا رہا ہے ان گروہوں کے مقابلے میں 72 کے مقابلے میں 73واں کہا جا رہا ہے تو یقیناً یہ فرقہ ہیں۔ لیکن اگر فرقہ بندی کی مذمت، فرقہ بندی کی برائی، فرقہ بندی سے روکنے کی اگر بات ہے، اس پس منظر میں اگر کوئی اہل الحدیث کو فرقہ سمجھتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ اہل الحدیث فرقہ نہیں، یہ امت ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اسلام کی صحیح شکل کے ترجمان ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ، بھائیوں
یاد رکھنا اہل الحدیث جن کو کہتے ہیں یہ صرف کسی فن سے جڑے ہوئے لوگوں کا نام نہیں. بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی, کہا کہ نہیں دیکھو اہل حدیث کوئی مسلک نہیں تھا. پرانے زمانے میں جن کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا وہ کوئی مسلک نہیں تھا, وہ ایک فن کے لوگوں کا نام تھا. جیسے انجینئرنگ کرنے والوں کو انجینئر کا لقب دیا جاتا ہے, ویسے حدیث کے فن سے تعلق رکھنے والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے. اور میرے بھائیو اگر یہی بات تھی تب پھر طائفہ منصورہ کی تفسیر کرنے والے حضرت امام بخاری, عبداللہ ابن مبارک, علی ابن المدینی اور خود شیخ قطب عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایسا کیوں کرتے کہ طائفہ منصورہ نجات پانے والا گروہ صرف محدثین کا تھا, مفسرین نجات پانے والے نہیں؟ اگر بات فن کی ہوتی تو پھر بات یہ غلط ہو جاتی کہ صرف ایک فن والے نجات پائیں گے, بقیہ فنون والے سب آخرت میں ناکام اور نامراد ہوں گے. بات ایسی نہیں. اہل الحدیث کا ایک طے شدہ منہج ہے, وہ عقائد سے لے کر اپنی فروعات تک تمام چیزوں کے اندر ایک منہج, ایک طریقہ رکھتے ہیں. اس لیے اہل الحدیث فن کے لوگوں کا نام نہیں, اہل الحدیث ایک منہج کے ترجمان لوگوں کا نام ہے. اور تیسری بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اہل الحدیث صرف نسبت کا نام نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلک اہل حدیث کی طرف منسوب کر لے تو پھر وہ اہل حدیث نہیں ہو جاتا. کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کی طرف منسوب کر لے وہ اہل حدیث نہیں ہو جاتا. جب تک عقائد, عبادات, اخلاق, معاملات اور اپنی عملی زندگی کے اندر علمی اور عملی بنیادوں میں اہل الحدیث کے نقش قدم پر نہ چلتا ہو, صحابہ کے طرز عمل کو نہ اپناتا ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس کی زندگی نہ گزرتی ہو, صرف نسبت سے کوئی آدمی اہل حدیث نہیں ہوا کرتا. اور میرے بھائیو جو اپنے آپ کو اس مسلک سے جڑے ہوئے کہتے ہو, یہ آپ کو بھی پیغام ہے, یاد رکھنا اہل حدیث نسبت کا نام نہیں, اہل حدیث عمل کا نام ہے, گفتار کا نہیں کردار کا نام ہے. اپنی وابستگی سے زیادہ, اپنی وابستگی پہ فخر سے زیادہ اپنے عمل پہ نظر ڈال کر اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر مسلک اہل حدیث سے جڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں, آمین اور رفع الیدین بھی کر لیتے ہیں, لیکن فکری طور پر, ذہنی طور پر مختلف قسم کے غلط افکار کے وہ شکار ہوتے ہیں. وہ اہل الحدیث کے منہج کے طرفدار نہیں ہوتے, ان کی تربیت اہل الحدیث کے منہج پر نہیں ہوئی ہوتی. یاد رکھنا یہ لوگ نسبت کے اعتبار سے اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہو, لیکن اگر اہل الحدیث جیسا عقیدہ نہ ہو, اہل الحدیث جیسا اگر منہج نہ ہو, تو پھر وہ نسبت اختیار کرنے سے اہل الحدیث میں شامل نہیں ہو جاتی.